او بھائی مسافر اپنے گھر میں کتنا ہی دولت مند سہی، اب وہ سفر میں ہے، اب وہ پتہ نہیں کس مجبوری میں ہے۔ مسافر تمہارے گاؤں میں آ گیا، کہتا مجھے رات ٹھہرنی ہے۔ آج کل تو اماموں کو بھی کمیٹی اتنا ڈرا دیتی ہے خدا کی قسم کہ نانا میں یہاں نہیں ٹھہراؤں گا۔ کہتا میرے ڈاکومنٹس دیکھ لو، میرے پاس آدھار بھی ہے، آئی ڈی سب ہے، پروف ہیں، دیکھ لو۔ کہا نہیں آپ کہیں بھی رہیے، مسجد ہے، وہ رہنا چاہتا ہے وہاں۔ کہا نہیں صبح کو امام صاحب کے سے محاسبہ ہو جائے گا، کمیٹی آ کے کہے گی نہیں۔ بورڈ لگا دیے یہاں مسافروں کا ٹھہرنا ممنوع ہے۔ جو رب کہتا ہے مسافروں کے ساتھ بھلا سلوک کرو، ہمارے یہاں تو مسجدوں کے اندر کی بدسلوکیاں ہونے لگ گئی، اوروں سے تو کیا لیں گے۔ اور چو کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی، جب کعبۃ اللہ میں ہی کفر ہونے لگے پھر اسلام کہاں تلاش کرو گے؟ جب مسجدوں میں جہاں شانتی کی امن و امان کی جگہ ہیں وہیں مسافر کو قیام کی اجازت نہ ملے اور مسلمانوں کے یہاں قیام کی اجازت نہ ملے تو پھر ایمانداری کہاں اور امن کہاں ہے؟ ہم لوگ اس کو خوب جانتے ہیں۔ اور جو لوگ مسافر بحالت سفر خاص طور سے مدرسوں کے چندہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے سامنے بڑی مشکلات آتی ہیں۔ اور میں ان اماموں سے بھی کہوں گا کہ جو لوگ امامت کرنے والے ہیں وہ امام کہیں باہر سے یا آسمانوں سے ٹپک کر نہیں آئے یا رحم مادر سے وہ امام بن کر کے نہیں آئے، وہ مدرسوں کے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر وہ ان کا خیال نہیں کریں گے اور کمیٹی کو صحیح بات نہیں سمجھائیں گے، کون سمجھائے گا؟ ائمہ کرام تم ترجمان ہو مدرسوں کے، تم نے مدرسوں میں کھایا ہے، تم مدرسوں میں رہ کے پلے ہو، تم نے مدرسوں سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اگر تم مدرسوں کے ترجمان نہیں ہوگے تو کون ترجمان ہوگا؟ مدرسے والے جا کے کہہ دے مجبور ہو کر کے صاحب میرا ذرا تائید کر دینا، بڑے مدرسے سے آیا ہوں۔ نا امام اجازت نہیں، کمیٹی کی طرف سے اجازت نہیں۔ او میرے بھائی کیا کر رہے ہو؟ اگر امام کہتا اجازت نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو یہ ثابت کر کہاں سے پڑھ کے آیا ہے، تیرے پاس علم کہاں سے آیا ہے، مصلی تیرے پاس کہاں سے آیا ہے، تو امام کیسے بن گیا؟ میں کہتا ہوں 11 مہینے مقتدیوں کا ذہن بنانے کی امام کو کوشش کرنی چاہیے اور وہ طے کرے اور کہیں اور لوگوں کو اتنا آنے والے مسافرین کا اتنا شوقین بنا دے کہ انتظار کریں اور یہ کہیں مسافر آج کہاں ہیں، کہاں ہیں سفیر، کہاں ہیں مدرسوں والے؟ لیکن ہم نے خود کاٹ دی رسی، ہم نے خود اس طرح کا برتاؤ کر دیا۔ بعض روتا ہوا مسجد کے گیٹ سے نکلتا ہے۔ خدا کی قسم اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اماموں سے میں کہتا ہوں دست بستہ کہ آپ حضرات کو نظر ثانی کرنی چاہیے اپنے موقف کے اوپر۔ اگر امام پھر بھی اپنے سخت دلی کا مظاہرہ کرتا ہے اور اس کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، پھر میں کھل کر کے کہتا ہوں وہ مسجد کے مصلی پر امامت کرنے کا حقدار نہیں ہے۔ ایسے آدمی کو وہ مدرسوں کا دشمن یا ایسے لوگوں کا دشمن قرار دیا جانا چاہیے۔ میں بہت کھل کر کے کہنے کا عادی ہوں اور یہ بات میں بہت کھل کر کے کہہ رہا ہوں۔ خدا بندار خیر میرا موضوع امامت کے اوپر نہیں تھا۔ میں نے کہا ابن السبیل قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، میرا رب کہتا ہے مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پوچھو ان سے تیرے ساتھ کیا پریشانی ہے۔ ساری دنیا دھوکے باز نہیں، ساری دنیا دہشت گرد نہیں، ساری دنیا بم پھوڑنے والی نہیں۔ کون سی مسجد میں ہندوستان میں کس نے آ کر کے بم پھوڑ دیا کہ تم نے مسافروں سے خوف کھانا شروع کر دیا؟ وہ کون سا سفیر ہے جس نے مسجد میں غداری کر دی ہو آ کے؟ نہیں، کس مسجد کے سب میں آ کے سفیر نے کب مسجد کا غلہ اکھاڑا اور پھاڑا ہے؟ وہ کب وہاں ڈکیتی ڈالنے کے لیے آیا ہے؟ پھر کیوں ڈر گئے اہل کمیٹی اور کیوں ڈر گئے امام ان مسافروں سے؟ ہم کہتے ہیں ان کی مدد کرو، انہیں روکو، انہیں ٹھکانہ دو، انہیں روک انتظام کرو، انتظام ان کے لیے مناسب انتظام ہونا چاہیے۔ ہر مسجد میں مستقل ایک مختص کمرہ ہونا چاہیے کہ آنے والے سفراء کے لیے ٹھہرنے کا ہے۔ قوم اگر آپ نہیں ٹھہراؤ گے قوم مسلم تو انہیں کون ٹھہرائے گا؟ یہ اپنے گھروں سے بیگانے ہوتے ہیں اور قوم کے بچوں ہی کے لیے ہوتے ہیں۔ دین اسلام کے فروغ دینے کے لیے اپنے کندھے پہ یہ بار لے کے چلتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے لیے یہ گویا وقف کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے گھروں میں رہتے ہو، یہ درد بدر ہو کر در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، کس لیے؟ تھوڑا سا چندہ ہو جائے اور جا کر کے مدرسے میں جمع کر دیں، بچے پڑھیں گے، خرچہ اٹھے گا، مدرسے چلیں گے، تعمیر ہوگی۔ اگر آپ انہیں مشکوک سمجھو گے پھر بتاؤ مجھے ان کی امداد کون کرے گا اور ان مدرسے والوں کو پناہ کون دے گا؟ اور سن لو، اگر رب ذوالجلال کو اس ادا کے اوپر ناراضگی ہو گئی پھر بتاؤ ہمارا تعاون کون کرے اور ہمارا پیچھا کون چھڑائے گا؟ اگر رب نے ایک بار بھی اپنا فیصلہ کر دیا، یاد رکھیے نہ کوئی کمیٹی، نہ کوئی امام، نہ کوئی معاون، نہ کوئی مخالف، پھر مسئلہ کچھ اور ہی ہو جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ خیر ابن السبیل مسافر کی مدد کرے۔